بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ میں تاریخ کا سب سے طویل حکومتی شٹ ڈاؤن ختم ہو گیا ہے، مگر امریکی کانگریس کے ایوان زیری میں اپوزیشن ڈیموکریٹ پارٹی کے اراکین شدید غصے میں ہیں۔ عوام کے لیے صحت کی انشورنس میں سبسڈی میں توسیع کا ڈیموکریٹس کا مطالبہ یوں کا توں موجود ہے، جبکہ حکومتی شٹ ڈاؤن کی ایک اور تاریخ 2.5 ماہ کی دوری پر ہے۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ امریکہ میں حکومتی شٹ ڈاؤن سے کیا مراد ہے۔ امریکہ کے آئین میں حکومت کے مالی معاملات اور اخراجات پر پارلیمان کی نظر رکھنے کے لیے حکومت کو ہر 3 ماہ کے بعد پارلیمان سے اخراجات کے بل کی منظوری لینا لازمی ہے، اور اس بل کی عدم منظوری مالی طور پر حکومت کی بندش پر منتج ہوتی ہے اور اسے حکومتی شٹ ڈاؤن کہا جاتا ہے۔ اب ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹس کام پر تو واپس آ گئے ہیں، مگر وہ سینٹ کے ڈیموکریٹس سے ناراض ہیں، جنہوں نے انہیں شٹ ڈاؤن کے خاتمے کے لیے مذاکرات سے الگ کر دیا اور ریکارڈ 43 دن کے شٹ ڈاؤن کے بعد حکومت کو دوبارہ کھولنے کے معاہدے کو قبول کر لیا۔ وہ اسپیکر مائک جانسن پر برہم ہیں کہ انہوں نے اس دوران ایوان کے اجلاس کو ملتوی رکھا جبکہ شٹ ڈاؤن کا خاتمہ ہونے جا رہا تھا۔ وہ اس لیے بھی تکلیف میں مبتلا ہیں کہ ان کی کلیدی مانگ ہیلتھ انشورنس سبسڈی کی توسیع کو پورا کرنے کے لیے اب بھی کوئی واضح راستہ دکھائی نہیں دے رہا، جبکہ یہ عوامی سہولت اگلے مہینے ختم ہونے جا رہی ہے۔ ان کا غصہ پورے کیپٹل میں دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ گزشتہ بدھ کے روز فیصل کن ووٹ سے حکومت کے ہاتھ تو دوبارہ کھول دیے گئے ہیں، مگر 43 دن کی طویل اور تلخ لڑائی ان کی واضح جیت کے بغیر ختم ہوئی ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ امریکی سینٹ میں جلد ہی سبسڈیز پر ووٹ ہوگا، مگر اپوزیشن جماعت ڈیموکریٹس پارٹی کے ارکان کی اکثریت اسے سچ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ آئندہ ماہ ختم ہونے والی ہیلتھ انشورنس سبسڈیز پر پیش رفت کے لیے ڈیموکریٹس نے ایک طویل طریقہ کار کا آغاز کیا ہے، جسے ڈسچارج پٹیشن کے نام سے جانا جاتا ہے، تاکہ ووٹ کے لیے کریڈٹس میں 3 سال کی توسیع ہو سکے، مگر اس بات کا امکان نہیں ہے کہ حکومتی ریپبلکن ارکان کی مطلوبہ تعداد اس پر دستخط کرے گی، اس لیے زیادہ امکان سینٹ ہی میں کسی سمجھوتے کا ہے۔ مزید برآں حکومتی شٹ ڈاؤن یا اخراجات کی بندش کی اگلی تاریخ 30 جنوری کو آ رہی ہے، جبکہ پچھلے 7 ہفتوں کے دوران شٹ ڈاؤن کی وجہ بننے والے بہت سے عوامل میں کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کانگریس میں ڈیموکریٹس کے ساتھ معاملات طے نہ کیے گئے تو ٹرمپ انتظامیہ کو آئندہ سال فروری کے آغاز سے دوبارہ شٹ ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔